بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سب سے پہلے ہفتہ وحدت اور آج کی رات میلاد پیغمبر اعظم اور میلاد امام صادق علیہم السلام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ہے۔ اس مناسبت سے میں یہاں تشریف فرما ہمارے محترم اساتید، خصوصاً محترم مکرم عالی جناب عزت مآب ابو الحسن صاحب اور آپ طلاب گرامی کی خدمت میں ازتہ دل تبریک عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، مقررہ وقت میں کچھ نکات عرائض آپ کی خدمت میں محترم اساتید کی اجازت سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس آیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو علم کے بارے میں ہے، تو علم کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے سے پہلے میری آپ تمام طلبہ سے بھی درخواست ہے اور ہمارے محترم اساتید کی خدمت میں بھی میں یہ درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 سوال ہیں۔ یہ سوال آپ ذہنی، میرے خیال میں ابھی آپ کے پاس چونکہ قلم کاغذ نہیں ہے، ذہنی کاپی پر آپ نوٹ کریں اور ان سوالات کے بارے میں آپ ایک دوسرے سے بھی پوچھیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو ایجوکیٹڈ افراد ہیں، ان سے بھی آپ مشورہ کریں اور خصوصاً کلاس میں، اسکول میں آپ اپنے محترم استاد سے، اساتید سے بھی ضرور ان سوالات کے بارے میں گفتگو کریں، مشورہ کریں اور اساتید محترم سے میری یہ دست بستہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان سوالات کے حوالے سے کلاس میں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے میں حد اقل گفتگو کریں، ڈسکس کریں اور ہر طالب علم پر اس کو لازمی قرار دے دیں کہ ان سوالات میں سے ہر سوال سے مربوط ہر ہفتے، ہر 15 دن بعد ایک انشاء جو ہے کچھ وہ لکھ کر لے کے آئیں۔ 1 پیج لکھیں، 2 پیج لکھیں، لیکن لکھیں ضرور، کچھ لکھیں، تاکہ اس سے سوال واضح ہوگا، سوال کا جواب واضح ہوگا، ان کا ذہن کھل جائے گا، ان کی فکر میں وسعت آئے گی۔ وہ سوالات یہ ہے کہ میں نے علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ میں نے علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ میں علم پڑھ کر کیا بننا چاہتا ہوں؟ میں نے کیا بننا ہے؟ 2 کیسے بننا ہے؟ 3 کیوں بننا ہے؟ علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ کیا بننا ہے؟ کیسے بننا ہے اور کیوں بننا ہے؟ یہ 4 سوال انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد آپ 1-2 سے پوچھتا ہوں کہ وہ سوالات آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ قرآن میں خدا نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے،
کہہ دیجئے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہے؟ یعنی برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہوتے تو آپ اس وقت یہاں نہ ہوتے، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور وہ مذہب، وہ دین، وہ مکتب جس نے سب سے زیادہ علم کے حوالے سے تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی آپ کو ایسا مکتب نہیں ملے گا جس میں اتنی تاکیدات ہو، جس کی تعلیمات میں علم کے حوالے سے وہ فقط اور فقط دین اسلام۔ خوب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں کوئی آ کر پوچھا، سوالات کیے اس نے، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو اس طرح کے سوالات کے سلسلے میں جواب بتاتے ہوئے پیغمبر اکرم نے ایک خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ابھی مثلا انشاءاللہ آپ سب سن رہے ہوں گے، ایک دنیا ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک دنیا ہے اور دنیا کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا ہے، آخرت ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، معاد کہتے ہیں۔ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی دنیا حاصل کرنا چاہے، دنیا میں ایک بہترین زندگی وہ گزارنا چاہے تو اس کی چابی کیا ہے؟ دنیا میں ایک بہترین زندگی گزارنا چاہے تو اس کی زندگی چابی کیا ہے؟ پوچھا کہ اگر کوئی دنیا حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ کوئی آخرت حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ کوئی دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ چابی کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنا چاہے جس کے نتیجے میں اس کی زندگی ایک بہترین زندگی کے طور پر گزرے تو وہ تجارت کرے، وہ کاروبار کرے۔ تجارت کے ذریعے وہ انسان دنیا کما سکتا ہے، دنیا حاصل کر سکتا ہے۔ خوب، تجارت ایک الگ موضوع ہے۔ اور اگر کوئی آخرت حاصل کرنا چاہے تو وہ زاہدانہ زندگی اختیار کرے، زہد اختیار کرے، دنیا میں ایک زاہدانہ زندگی پر اکتفا کرے، اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ آخرت کی چابی زہد ہے، دنیا کی چابی تجارت ہے۔ لیکن اگر کوئی دونوں کو حاصل کرنا چاہے کہ آخرت کو بھی حاصل کرے، دنیا کو بھی حاصل کرے، دنیا میں بھی وہ ایک خوشحال زندگی گزارے، ایک سعادت مند زندگی گزارے، اور آخرت کی زندگی بھی ایک سعادت مند زندگی ہو، دارین دنیا آخرت دونوں میں ایک بہترین زندگی اگر کوئی گزارنا چاہے تو اس کی چابی پیغمبر اکرم کی نگاہ میں کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرنا چاہے تو وہ علم حاصل کرے۔ علم کے ذریعے، علم وہ چابی ہے، اس چابی کے ذریعے انسان دنیا کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اس چابی کے ذریعے انسان قیامت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ علم میں اتنی قدرت ہے، اتنی پاور ہے۔ اگر آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت دونوں کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس چیز کو حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ علم کے نتیجے میں آپ دنیاوی طور پر بھی ایک بہترین زندگی کے مالک بن سکتے ہیں اور اخروی طور پر بھی آپ بہترین سعادت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ علم آپ حاصل کریں۔ علم کے بارے میں یقیناً ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چار حدیث، ایک حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ علم کے بارے میں دین نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔
ایک حدیث میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دو لفظ پر مشتمل ہے علم. العلم نور، علم نور ہے. آپ آئے ہیں نور حاصل کرنے کے لیے، علم نور ہے. آپ آئے ہیں نور حاصل کرنے کے لیے، اور اس نور کے ذریعے آپ دنیا کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس نور کے ذریعے آپ آخرت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، نور یعنی روشنی. ابھی سورج کی روشنی ہے، بجلی کی روشنی ہے. روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام یہ ہے کہ روشنی یعنی خود بھی روشن ہے، جو چیز روشن ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ وہ چیزیں جو اطراف میں ہے، جو اس کے آس پاس ہے، اس کو بھی وہ روشنی ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے. خود بھی روشن ہے، آس پاس کی چیزوں کو بھی وہ روشن کرتی ہے. روشنی کا یہ کام ہے. علم کیا ہے؟ علم نور ہے. العلم نور، علم نور ہے. علم نور ہے یعنی علم روشنی ہے. روشنی کے مقابل میں کیا ہے؟ اندھیرا. جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہے، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ علم نور ہے، علم روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟ العلم نور، علم روشنی ہے، علم اندھیرا نہیں ہے. اچھا، روشنی اور اندھیرے میں فرق کیا ہے؟ غور اس مثال پر آپ غور کریں. روشنی ہے اور اندھیرا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. روشنی اور اندھیرے میں 3 مین فرق ہے، وہ انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر کسی کے پاس روشنی ہو، اگر کوئی روشنی میں ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی اندھیرے میں ہو تو کیا ہوگا؟ 3 فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ روشنی کی وجہ سے انسان کے پاس پہچاننے کی جو طاقت ہے، پہچاننے کی، تشخیص دینے کی جو پاور ہے، وہ انسان حاصل کر سکتا ہے. یعنی روشنی کی وجہ سے انسان کے پاس معرفت، قدرت معرفت، پہچاننے کی طاقت انسان کے پاس آتی ہے. انسان روشنی میں پہچانتا ہے یا اندھیرے میں پہچانتا ہے؟ روشنی میں. ابھی مثلا اندھیرا ہے، اندھیرے میں آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا. 10 میٹر، 20 میٹر، آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر جو ہے وہ تو دور کی بات ہے. جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ تک بھی آپ نہیں پہچانتے ہیں اندھیرے میں، لیکن روشنی میں انسان پہچانتا ہے. میرے سامنے کیا ہے، دائیں سائڈ کیا ہے، بائیں سائڈ کیا ہے، پیچھے کیا ہے، سامنے کیا ہے، وہ آگے کیا ہے، دور کیا ہے. روشنی میں انسان، ابھی میرے سامنے اس وقت سب سے ایک چھوٹی چیز، ایک مچھی، کیا نام ہے، مچھر آ جائے، ایک چونٹی آ جائے، ایک کیا نام ہے اس کو، سوئی، اس کو آپ لائیں تو میں پہچانوں گا یا نہیں پہچانوں گا؟ جی پہچانوں گا. لیکن اندھیرے میں بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑا درخت ہو، بہت بڑا انسان ہو، میں نہیں پہچانوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بلڈنگ کو انسان نہیں پہچان رہا ہے، جبکہ ایک سوئی کو انسان پہچان رہا ہے. بڑے حیوان کو انسان نہیں پہچان رہا ہے، ایک چھوٹے حیوان کو جو مچھر ہے، مکھی ہے، اس کو انسان پہچان رہا ہے. پہچان اور عدم پہچان کا جو فرق ہے وہ کہاں سے آیا؟ جبکہ انسان وہی ہے، جگہ وہی ہے. میں یہاں بیٹھ کر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو میں پہچان رہا ہوں،
میں یہی بیٹھ کر بڑی سی بڑی شے کو میں نہیں پہچان رہا ہوں، جبکہ میں وہی ہوں، جگہ وہی ہے۔ فرق پھر کہاں سے آیا؟ اگر میں پہچانتا ہوں تو روشنی کی وجہ سے پہچان رہا ہوں، اگر میں نہیں پہچان رہا ہوں تو اندھیرے کی وجہ سے میں نہیں پہچان رہا ہوں۔ ٹھیک؟ تو روشنی کی وجہ سے، علم روشنی ہے، روشنی کی وجہ سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ پہچاننے کی قدرت مجھے مل رہی ہے، پہچاننے کی پاور میں حاصل کر رہا ہوں، پہچاننے کی چابی۔ یہ پہلا فرق، انسان پہچان سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ابھی آپ یقیناً اسکول آتے ہوئے آپ کا جو گھر ہے وہ 1 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور، کوئی دور سے کوئی نزدیک سے آپ آئے ہوں گے۔ فرض کریں سب سے دور سے آپ میں سے کون آتا ہے؟ کوئی علاقے کا نام، گاؤں کا نام بتائیں۔ جی چندہ ہے، تندل ہے، تیج، خلاصہ تھوڑا بہت دور سے آپ آتے ہیں۔ تو انسان کے پاس روشنی ہو تو وہ راستہ، وہ فاصلہ جو چل کر انسان آتا ہے، یہاں ہائی سکول آپ کی منزل ہے، یعنی آپ کا مقصود ہائی اسکول ہے، یہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ گھر آپ کا اس گاؤں میں ہے، وہاں سے آپ نے ادھر پہنچنا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے، اس راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ دن کو اگر آپ چلے کہ روشنی ہے تو کتنی دیر میں آپ یہاں پہنچیں گے؟ دن کو روشنی میں اگر آپ یہ راستہ چلیں تو کتنی دیر میں آپ یہاں پہنچیں گے؟ جی 1 گھنٹے میں۔ یہی راستہ رات کو آپ چلیں، اندھیرے میں آپ چلیں، اندھیرا یعنی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے میں اس سچویشن میں آپ وہاں سے چلے یہاں تو کب پہنچیں گے؟ کتنی دیر میں آپ پہنچیں گے؟ جی 5 گھنٹے میں۔ خوب دقت کریں، اندھیرے میں انسان چل رہا ہے۔ اندھیرے کی تعریف کیا تھی؟ اندھیرا وہ جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی۔ سامنے جو بڑی بلڈنگ ہے وہ بھی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے حیوان بھی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے انسان بھی انسان کیا نام نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا اندھیرا ہے، اس میں انسان چل رہا ہے۔ تو 5 گھنٹے کی کیا بات ہے، وہ نہیں پہنچنا ہے، اس نے نہیں پہنچنا ہے۔ اندھیرے میں اگر انسان چلے تو یا اس نے جہاں پہنچنا ہے ہرگز نہیں پہنچنا ہے، یا کافی دیر بعد اس نے پہنچنا ہے۔ ممکن ہے درجنوں گھنٹے بعد وہ پہنچے، ممکن ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ممکن ہے وہ ٹھوکریں کھائے، ممکن ہے وہ گر جائے۔ جب انسان کے پاس روشنی ہو، جب انسان روشنی میں چلے تو 1 گھنٹے میں فاصلہ انسان طے کرتا ہے۔ یہی فاصلہ اگر انسان اندھیرے میں طے کرنا چاہے تو یا انسان نے ہرگز نہیں پہنچنا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، یا اس نے کافی دیر بعد پہنچنا ہے۔ تو فرق کہاں سے آیا؟ راستہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، چلنے والا وہی ہے، منزل وہی ہے۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ یہ 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، ایک مرتبہ وہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ روشنی اور اندھیرا۔ روشنی کی وجہ سے، یہ روشنی، اس روشنی کی وجہ سے انسان کی رفتار میں اسپیڈ آ جاتی ہے، سرعت آ جاتی ہے۔ انسان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تو تیز رفتار کا وہ مالک بنتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ منزل مقصود جلدی پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، روشنی کی وجہ سے معرفت انسان کی بڑھ جاتی ہے، روشنی کی وجہ سے انسان کی سرعت، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے،
جبکہ اندھیرے میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ آپ جو ہے اب اکیلے ہیں، تنہا ہیں، یہی راستہ چل کر آپ جائیں، یہی راستہ آپ چل کر آئے، تو دن کو آپ کو ڈر لگتا ہے یا رات کو آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کمرے میں انسان کو دن کو ڈر لگتا ہے یا رات کو ڈر لگتا ہے؟ خصوصاً ہمارے ہاں ایک خرافات ہے، بدعت ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ دن کو اگر آپ قبرستان سے گزرے، خرابہ جو جگہ ہے وہاں سے گزرے تو آپ کو ڈر لگتا ہے، یا رات کو گزرے تو آپ کو ڈر لگتا ہے؟ رات کو، جبکہ جگہ وہی ہے، گزرنے والا وہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو ڈر لگتا ہے، ایک مرتبہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرق کہاں سے آیا؟ فرق کہاں سے آیا؟ روشنی اور اندھیرا کی وجہ سے۔ دن کو کیوں نہیں ڈر لگتا ہے؟ چونکہ روشنی ہے اس کے ساتھ، چونکہ وہ روشنی میں چل رہا ہے۔ رات کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ چونکہ اس کے ساتھ روشنی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں چل رہا ہے۔ تو روشنی کی وجہ سے انسان بزدل بنتا ہے یا انسان بہادر بنتا ہے؟ بہادر۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ یہ روشنی انسان کو کیا دیتی ہے؟ یہ روشنی انسان کو معرفت دیتی ہے، یہ روشنی انسان کو سرعت دیتی ہے، یہ روشنی انسان کو شجاعت دیتی ہے، انسان کو بزدلی سے علم نکالتا ہے۔ ٹھیک؟ علم کے کتنے فائدے ہوئے؟ 3 فائدے ہوئے۔ اگر آپ ایک قوم بن کر، ایک معاشرہ بن کر اس معاشرے میں تبدیل ہونا چاہے جس کے پاس پہچاننے کی صلاحیت آ جائے، باشعور معاشرے میں، تعلیم یافتہ معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے میں، کہ جس کے نتیجے میں یہ معاشرہ چیزوں کو پہچان سکتا ہے، یہ قوم چیزوں کو پہچان سکتی ہے۔ اگر اس طرح کی قوم میں آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس قوموں میں، ان قوموں میں، اس قوم میں تبدیل ہونا چاہے جو کچھوے کی رفتار سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک زبردست اسپیڈ کی رفتار سے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہے، اس طرح کے معاشرے میں اگر آپ تبدیل ہونا چاہیں کہ سالوں کے سفر کو آپ منٹوں میں طے کریں، سالوں کے سفر کو آپ گھنٹوں میں طے کریں، آپ کی زندگی میں اسپیڈ آ جائے، آپ کی رفتار میں سرعت آ جائے، آپ حاصلوں کو طے کریں، آپ کے پاس عمر زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس قوم میں اور معاشرے میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں جس کی زندگی میں اسپیڈ ہے، جس کی زندگی میں سرعت ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ ایک بہادر قوم میں، بہادر معاشرے میں تبدیل اگر ہونا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ بزدلی کی دنیا سے، بزدلی کی چاردیواری سے، کنویں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس تنہا جو چابی ہے وہ علم کی چابی ہے۔ آپ اس علم کے ذریعے بزدلی کی دنیا سے آپ نکل سکتے ہیں، بہادری کی دنیا میں آپ قدم رکھ سکتے ہیں، ایک بہادر قوم میں، ایک بہادر معاشرے میں، ایک بہادر گھر میں، محلے میں، انسان میں آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور انسانوں کی دنیا میں بھی، دین کی دنیا میں بھی بزدلی کی تعریف نہیں ہوئی ہے، شجاعت کی تعریف ہوئی ہے، بزدلی کی مذمت ہوئی ہے۔ انسان اس وقت شجاع انسان میں، قوم اس وقت شجاع قوم میں، معاشرہ اس وقت بہادر معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم آ جائے، علم آ جائے، علم اس معاشرے کو، علم اس قوم کو ایک بہادر قوم میں تبدیل کرتا ہے، ایک باسرعت قوم میں تبدیل کرتا ہے، اور ایک بامعرفت
قوم میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ 3 فائدے۔ علم جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ وقت شناس بنیں گے، وقت شناس۔ علم جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ ذمہ دار شناس بنیں گے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی مشکل جس کو ہم کہیں بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، ہمیں وقت کا احساس بالکل نہیں ہے، وقت شناس ہم نہیں ہیں۔ وقت کی قیمت آپ بتا سکتے ہیں؟ وقت کی قیمت کیا ہے؟ 1 منٹ کی قیمت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ 1 گھنٹے کی قیمت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ 1 سال کی قیمت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اس وقت کی جو آپ کے پاس قیمت ہے، اس قیمت کے لیے، قیمت کے طور پر یہ کائنات بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر 1 منٹ خریدنا چاہیں، 1 منٹ خریدنا چاہیں، آپ سونا خرید سکتے ہیں، چاندی آپ خرید سکتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، پراپرٹی، 1000 چیزیں، لیکن وہ چیز جس کو آپ نہیں خرید سکتے ہیں، گرچہ اس کے عوض میں آپ یہ کائنات قیمت بنا کر دے دیں، پھر بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت ہے، وہ آپ کی عمر ہے، لیکن وقت شناس نہ ہونے کی وجہ سے، وقت شناس نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی نسبت میں ہم جاہل ہونے کی وجہ سے ہماری عمر اس وقت ضائع ہو رہی ہے، ہماری عمریں ضائع ہو رہی ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ کے ضائع ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ کے مفید ہیں؟ آپ آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اس علم کے لیے آپ کتنے وقت دے رہے ہیں؟ علم اگر آپ حاصل کریں تو علم انسان کو وقت شناس بناتا ہے، یہ ایک علم انسان کو ذمہ دار شناس بناتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کلاس میں آتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کس ذمہ داری کے ساتھ آپ کلاس میں آتے ہیں؟ آیا ٹائم پر کلاس میں پہنچنا، ٹائم پر پیریڈ شروع کرنا، کتاب کھولنا، ہوم ورک کر کے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آئے ابھی مثلا کلاس ٹائم 9 بجے ہے، 10 بجے ہے، تو 10 بجے سے پہلے آپ کے استاد کلاس میں تشریف لانے سے پہلے آپ میں سے کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کلاس میں پہنچ چکے ہوں، اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو، اس کے ہاتھ میں قلم تیار ہو، 10 میں 1 منٹ پہلے، 10 میں 2 منٹ پہلے، 10 میں 3 منٹ پہلے کلاس میں حاضر ہونے والے کتنے ہیں؟ اور پیریڈ کی جو ٹائمنگ ہے 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ، یہ ٹائم 100% اس سے استفادہ کرنے والے، اور ٹائم ختم ہونے کے بعد 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد کلاس چھوڑنے والے کتنے ہیں؟ جبکہ اس مرحلے سے میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں۔ چونکہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کلاس میں آنا بھی ایک غیر ذمہ دارانہ طور پر، ہوم ورک انجام دینا ایک غیر ذمہ دارانہ طور پر، کلاس اٹینڈ کرنا غیر ذمہ دارانہ طور پر، کلاس سے نکلنا غیر ذمہ دارانہ طور پر، گھر جانا، گھر سے آنا، ہماری زندگی میں جو چیز اس وقت حاکم ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جو کہ علم کے خلاف ہے۔ علم انسان کو وقت شناس بناتا ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، علم انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی عمر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں، آپ کے اساتذہ کے ذمہ دار ہیں، آپ کے سینئر جو آپ کی راہ میں محنت کش، زحمت کش جو افراد ہیں، خصوصاً آپ کے اساتذہ محترم، ان کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں ایک بار پھر وہ 4 سوال دہراتا ہوں، آپ میں سے ہے کسی کے ذہن میں وہ 4 سوال کیا کیے تھے میں نے؟ شروع میں 4 سوال آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے، وہ 4 سوال آفرین آفرین آفرین، ماشاءاللہ آپ بیٹھیں، بیٹے کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔
میں نے علم کیوں حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے میں نے کیا بننا ہے، بن کے میں نے کیا کرنا ہے، وہ بننے کے لیے میں کیسے بن سکتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز خداوند متعال آپ کو اس راہ میں آگے بڑھنے کی، مزید آگے بڑھنے کی، علم کی اس تشنگی کو اپنے اندر بجھانے کی، اور اس کے بعد قوم کو اس تشنگی سے نجات دینے کی، آپ دریائے علم بن کر، علم کا دریا بن کر، اقیانوس بن کر پوری کائنات کو، انسانیت کو سیراب کرنے کے آپ سب کو خدا توفیق دے دے۔